بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، اسلام میں روزہ ایک بنیادی ستون کی حیثیت رکھتا ہے۔ اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں جن میں روزہ ایک اہم عبادت ہے اور اپنے رب کی رضامندی حاصل کرنے کا بھی بہترین ذریعہ ہے۔ اسلام کے علاوہ بھی دنیا کے دوسرے مذاہب میں روزے کا تصور پایا جاتا ہے اور غیر مسلموں کا بھی ایک طبقہ روزے رکھتا ہے، حالانکہ ان کے ہاں روزے کے معاملات کچھ الگ ہیں اور وہ اپنے طریقے سے روزے رکھتے ہیں اور ان کے روزے کے ایام بھی ہم سے مختلف ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اسلام کے علاوہ دوسرے کون سے مذاہب میں روزے کی پابندی ضروری سمجھی جاتی ہے اور ان کے ہاں دوران روزہ کے کیا معاملات ہوتے ہیں اور ان کا روزہ رکھنے کا طریقہ کار اور روزے کے دن کون سے ہیں۔ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا، مگر ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل ڈبل این انفو پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ناظرین گرامی، دنیا میں مسلمانوں کی بڑی تعداد رمضان کے روزے رکھتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جہاں روزے کی فرضیت بیان کی ہے وہاں یہ بھی بتایا ہے کہ پرانی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ ان لوگوں پر فرض کیے گئے تھے جو تم سے قبل ہوئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اہل ایمان کے لیے روزے کی فرضیت کا حکم اگرچہ ہجرت نبوی کے بعد ہوا، مگر اس سے قبل بھی دنیا کے دوسرے مذاہب میں روزے کا تصور پایا جاتا تھا۔ ناظرین گرامی، ان تمام مذاہب میں سر فہرست یہودی مذہب ہے۔ مسلمانوں کے علاوہ یہودی بھی بہت زیادہ روزے رکھتے ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی مقدس کتاب تورات میں بھی کئی مقامات پر روزہ کی فرضیت کا حکم دیا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں صرف ایک روزہ فرض تھا اور یہ عاشورہ کا روزہ تھا۔ یوم عاشورہ کے روزے کو کفارہ کا روزہ بھی کہا جاتا تھا۔ تورات کی بعض روایات کے مطابق بنی اسرائیل پر 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو کفارہ کا روزہ رکھنا ضروری تھا۔ یہ روزہ نہ رکھنے والوں کے لیے سخت بات کہی گئی تھی اور جو کوئی اس روزے کو نہ رکھے گا اپنی قوم سے الگ ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ یہودیوں کے ہاں مصیبت اور آفات آسمانی کے وقت میں بھی روزے رکھنے کا حکم دیا گیا ہے اور وہ روزے رکھتے بھی ہیں۔ جب بارشیں نہیں ہوتی اور قحط سالی پڑتی ہے تو بھی یہودیوں کے ہاں روزہ رکھا جاتا ہے۔ پارسی مذہب۔ ناظرین گرامی، پارسی مذہب کی ابتدا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 600 سال پہلے فارس یعنی ایران میں ہوئی تھی اور یہودیوں کی طرح عیسائیوں میں بھی روزے کا تصور پایا جاتا ہے۔ انجیل کی روایات کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام نے 40 دن اور 40 رات روزہ رکھا تھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے روزے کے بارے میں اپنے حواریوں کو ہدایت بھی فرمائی تھی۔ رومن کیتھولک۔ ناظرین، عیسائیوں میں سب سے بڑا فرقہ رومن کیتھولک ہے۔ رومن کیتھولک عیسائیوں میں بدھ اور جمعہ کو روزہ رکھا جاتا ہے۔ ان روزوں کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں پانی پینے کی اجازت ہوتی ہے کیونکہ ان کے بقول پانی خوراک میں شامل نہیں ہے۔ بائبل میں بھی اس بات کی تاکید ملتی ہے کہ روزہ خوش دلی کے ساتھ رکھا جائے اور چہرہ اداس نہ کیا جائے اور نہ ہی بھوک و پیاس سے پریشان ہو کر چہرہ بگاڑا جائے۔ ہندو مذہب۔ ناظرین گرامی، بھارت میں پرانے زمانے میں ہی روزے کا تصور پایا جاتا ہے جسے عرف عام میں ورت کہا جاتا ہے۔ ورت کیوں رکھا جاتا ہے اور اس کے احکام کہاں سے آئے ہیں، اس کے بارے میں کچھ بھی ٹھیک سے نہیں کہا جا سکتا، مگر مذہبی اور سماجی روایات چلی آ رہی ہیں جن کی پابندی میں یہاں روزہ رکھا جاتا ہے۔ ہندوؤں میں ہر بکرمی مہینہ کی 11-12 تاریخوں کو اکادشی کا روزہ رکھا جاتا ہے۔ اس حساب سے سال میں 24 روزے ہوئے۔ ہندوؤں کے ہاں روزے کی حالت میں پھل، سبزی اور دودھ و پانی وغیرہ کی ممانعت نہیں ہے، مگر بعض روزے ایسے بھی ہیں جن میں وہ ان چیزوں کا استعمال بھی نہیں کرتے۔ بدھ مذہب۔ ناظرین، بدھ مذہب کی ابتدا 6 صدی قبل از مسیح کے لگ بھگ ہندوستان کے شمال مشرقی حصہ میں ہوئی تھی۔
بدھ مت کے بانی مہاتما بدھ مت نے روزے کو ان 13 اعمال میں شمار کیا ہے جو ان کے نزدیک خوشگوار زندگی اپنانے میں مدد دیتے ہیں، اور وہ روزے کو باطن کی پاکیزگی کا ایک ذریعہ بھی سمجھتے تھے۔ یہ لوگ گوتم بدھ کی برسی سے متصل پہلے 5 دن کے روزے رکھتے ہیں، اور یہ روزے ان کے مذہبی پیشوا مکمل رکھتے ہیں، لیکن عام عوام جزوی روزہ رکھتے ہیں جس میں صرف گوشت کھانا منع ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بدھ مت میں عام پیروکاروں کو ہر ماہ 4 روزے رکھ کر گناہوں کا اعتراف اور توبہ کرنے کی تاکید۔ ناظرین گرامی، جدید میڈیکل سائنس کے مطابق روزے سے دماغی نظام کو مکمل طور پر آرام ملتا ہے اور غذا کے ہضم کرنے کا عمل بھی نارمل حالت پر آ جاتا ہے۔ روزے کے دوران جسم میں کوئی خوراک نہیں جاتی، اس لیے جسم میں زہریلے مادے نہیں پیدا ہوتے اور جگر پوری طور پر تندرستی سے کام کرتا ہے اور جسم کو زہریلے مادوں سے بھی صاف کرتا ہے۔ ناظرین، اس دعا کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے مسلمانوں کو اس ماہ مبارک یعنی رمضان کے روزے خلوص دل کے ساتھ رکھنے اور اپنے رب کو راضی کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ اس امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کی مزید دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے جڑے رہیے ہمارے یوٹیوب چینل NN انفو کے ساتھ۔ ملتے ہیں ہماری اگلی ویڈیو میں۔ خدا رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔